نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق اللہ تعالی. یہ سورۃ الانبیاء کی آخری آیات مبارکہ ہیں. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ دنیا کی ظالم طاغوتی طاقت قوتیں ان کی یقیناً دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا مقرر ہے. اسی طرح برزخ میں، حشر میں اور جہنم میں چاروں مقامات میں اللہ نے ان کے لیے عذاب مقرر کر رکھا ہے. اور دنیا کے اندر جو عذاب کا وقت ہے وہ بھی قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگ ان کی حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ ابھی بھی غفلت میں مبتلا ہے. اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد کے تناظر میں اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والی، ان کی تعلیمات کو قبول کرنے والی ہی جماعتیں اور افراد دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی انہی کے لیے کامیابی ہے. اور اب اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے گویا اس پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ اور ایک اہم مرکزی مضمون بیان فرمایا ہے. اور اس میں حوالہ دیا ہے پہلی آسمانی اور الہی کتابوں کا بھی، یعنی یہ اللہ کا دستور اور قانون جو ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ قرآن کے نزول کے صرف بات کا ہی نہیں ہے بلکہ ہر دور میں اللہ کا یہ قانون قائم دائم رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ شر اور خیر کا مقابلہ رہا. بدی اور اچھائی ہمیشہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کشمکش میں رہی. دنیا کے اندر یہی کشمکش پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. آدم علیہ السلام کو ایک طرف پیدا کیا جو خیر کے نمائندے، تو ان کے مقابلے میں اس وقت بھی ایک شر ابھر کر آیا اور اس نے بھرپور مقابلہ کیا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو بھی اپنے اس شر کے چکمے میں لپیٹنے کی کوشش کی اس نے بھرپور. شیطانی طاقتیں قوتیں انہوں نے آدم علیہ السلام کو بھی پھسلانے کی، جنت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی. اور کسی درجے میں ابتدا میں کامیاب ہوئے لیکن آدم علیہ السلام سنبھل گئے. فوراً انہیں پتہ چل گیا کہ یہ شر جو ہے یہ کس طریقے سے مجھے بھی اپنے دام میں پھنسانے کی فکر میں. یہ شر اور خیر کی جو جنگ ہے آج تک چلی آ رہی ہے. اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے قرآن نے یہاں اس کو بیان فرمایا کہ دیکھیں چاہے شر وقتی طور پر کتنا ہی غالب آ جائے، کتنا ہی طاقتور ہو جائے وقتی طور پر، لیکن انجام کا ہمیشہ خیر ہی غالب آتا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اس دنیا کے لیے اصلح ہے، جو اس دنیا کے لیے بہتر ہے، اللہ اسی کو ہی انجام کا باقی رکھتا ہے. اور جو شر ہے، برائی ہے، فساد ہے، وہ آخر کار فنا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. آپ
اس کائنات کے اندر اللہ کا یہ قانون مختلف چیزوں میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ شر اور خیر کی، اچھائی اور برائی کی یہ جنگ اور کشمکش بہت ساری چیزوں میں انسان کو نظر آئے. مثلا لباس ہی میں دیکھیں کہ لباس میں جب تک صلاح ہوتی ہے، اس کے اندر خیر ہوتی ہے تو وہ باقی رہتا ہے، لیکن جب اس کے اندر شر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ لباس پھٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جب بھی شر آئے گا تو وہ اس کی فنا کی طرف اس کو لے جائے گا، تباہی بربادی کی طرف لے جائے گا. خیر ہوگا تو اس کی نمایاں حیثیت ہوگی اور وہ انسانیت کے لیے مفید بن کر پرکشش بن کر سامنے آئے گا. قرآن مجید نے اسی بات کو یہاں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ زبور کے اندر جو تذکیر و موعظت تھے، اللہ نے اپنی کتابوں میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں، خود قرآن میں بھی جو اللہ نے مضامین بیان فرمائے وہ 5 قسم کے. ان میں سے 3 تذکیرات ہیں. تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے انسانوں کو یاد دہانی کراتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں. قرآن نے جگہ جگہ پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. اور اسی طرح تذکیر بالموت و بما بعد الموت، کہ انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس کائنات نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ختم ہونا ہے. اور اسی طرح انسان جب دنیا سے گزر جائے گا تو اس کے بعد اسے پھر اللہ اپنی حضور حساب و کتاب کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا، اپنی حضور پیش کرے گا. تو اللہ نے اس کے ذریعے سے موت اور وما بعد الموت کے ذریعے سے بھی انسانوں کو سمجھائے، ان کی رہنمائی کی ہے، ان کو موعظت سنائی ہے. اور تیسری تذکیر بایام اللہ، یعنی تاریخ سے، ماضی کے واقعات سے اللہ نے انسانوں کو سمجھایا ہے، نصیحت کی ہے. مختلف اقوام کے واقعات و احوال قرآن میں ذکر کیے گئے، جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات، منعم علیہم کے واقعات بھی ذکر کیے گئے، اور مغضوب علیہم اور ظالمین کے واقعات بھی قرآن نے بیان فرمائے ہیں کہ ان سے بھی عبرت حاصل ہو، رہنمائی ہو. تو زبور میں بھی ہم نے جو تذکیر و موعظت کے ابواب تھے ان کو بیان کرنے کے بعد یہ اصولی بات بھی ہم نے اس میں لکھ دی ہے، بیان کر دی ہے کہ کیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث کون ہوں گے؟ وہی جو میرے نیک بندے، عبادی الصالحون. صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح وہ ہوتا ہے جو خود سنورتا ہو، اپنے آپ کو سنوارے، اور صرف یہی نہیں کہ خود اپنے آپ کو سنوارے بلکہ دوسروں کو سنوارنے کی بھی صلاحیت و استعداد اپنے اندر پیدا کر لے، وہ صالح ہوگا. جی، صالح ہوگا کہ جو خود بھی اپنے اندر اعلیٰ کمالات و اخلاق پیدا کرے، اور پھر اس کے اندر اس کے نتیجے میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ دنیا کو بھی کمالات کی طرف لے جانے کے قابل ہو گیا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑی صالح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کا مظہر اور نمونہ تھے ہی، تمام کمالات اور اعلیٰ اخلاق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی انہی اخلاق اور خوبیوں اور کمالات کو آگے بھی ٹرانسفر کیا. آپ نے جیسے کتنے افراد تیار کیے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے اندر وہی کمالات پیدا کی، وہی خوبیاں پیدا کی، اتنی خوبیاں اور کمالات پیدا کیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے جب 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکمران ہیں، تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن خطاب تو وہی ہے نا کہ جب بکریاں چرانے جاتا تھا تو باپ ان کے جو خطاب تھے وہ شام کو جب بکریاں آتی تھی تو انہیں ٹٹولتے تھے، کیا ان کا پیٹ بھرا ہے یا نہیں؟ تو اکثر پیٹ خالی ہوتا تھا تو وہ بڑی سرزنش کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، ملامت کرتے تھے کہ تم سے بکریاں بھی نہیں چرائی جاتی، اور کئی مرتبہ تو غصے میں آ کر کچھ تھوڑی پینٹی بھی لگا دیتے تھے. تو کہنے لگے ابن خطاب تو وہی عمر ہے نا، تجھے تو بکریاں بھی چرانی صحیح طریقے سے نہیں آتی تھی، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، تعلیم ہے،
وہ صالح استعداد ہے کہ اس کے نتیجے میں تو 22.5 لاکھ مربع میل کے انسانوں کے مسائل حل کر رہا ہے، ان کی بھوک مٹا رہا ہے جی، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہ صالح ہوتا ہے. کہ صالح وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے اندر بھی وہی خیر و خوبی، وہی کمالات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں صالح کا بھی عجیب تصور بن گیا ہے کہ بس وہ بیوہ ہو، اسے کوئی دنیا کی خیر و خبر نہ ہو، حالات سے بالکل بے فکر ہو، بس وہ اپنے آپ کو وہ عورتوں کی طرح وہ کیا نام ہے مار کرنا، وہ گکل مار کر بس وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے. جی یہ نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کی اصلاح اور تربیت کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ صالح ہوتا ہے. فرمایا میری زمین کے وارث کون بنیں گے؟ صالح بنیں گے. صالح کی ضد آتی ہے فاسد، فساد. جیسے فرعون کے بارے میں کہا گیا نا انہو کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی تھا. یعنی اس کا فساد صرف اس کی ذات تک محدود نہیں تھا، اس نے معاشرے میں بھی کیا اس فساد کا اظہار کر رکھا تھا. کیا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. بڑا فسادی تھا. اس نے وہاں طبقات قائم کر رکھے تھے، گروہ بنا رکھے تھے، فرقہ واریت قائم کر رکھی تھی، اور عجیب و غریب مختلف سیاست کے طریقے اس نے اختیار کر رکھے تھے، جس کے ذریعے سے اس نے سوسائٹی کو تقسیم کیا ہوا تھا. تو وہ کیا فرمایا انه کان من المفسدین. صالح کی ضد فساد ہے، وہ بڑا فسادی تھا، اس نے دوسروں کو بھی فساد کا نشانہ بنایا. تو فرمایا اس زمین کے وارث وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر آخر صلاح ہوگی، صالح ہوں گے، آخر انجام کا اللہ انہیں کو غلبہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہی آخر کار غالب آئی. ان کے مقابلے میں فساد اور شر پھیلانے والی طاقتیں، قوتیں، چاہے ان کا کتنا زور و شور تھا. شروع میں تو حضور اکیلے تھے، اکیلی ذات تھی. رفتہ رفتہ افراد ملتے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت ہی آخر کار کامیاب ہوتی ہے اور وہ ناکام ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں، اور اسی طرح آخرت کے اندر بھی ہے. قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا نا کہ جنت کے بھی وارث اللہ انہی کو بنائے گا جو صالح ہوں گے. اور جب ان کو جنتوں میں اللہ داخل کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اورثنا الارض، جس نے ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، اس جنت کا وارث بنایا. وَنَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہے رہ سکتے ہیں. یہ زمین اللہ نے ہماری ملکیت میں جنت کی دی ہے، تو جنت کے بھی وہ وارث ہوا ہے. دنیا کی زمین کے بھی وہی وارث انجام کار ہوتے ہیں، اور جنت کے تو وہ یقینی طور پر وارث ہوتے ہیں. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس بات میں ایسی قوم کے لیے بڑا ہی پیغام ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والی، اس کی اطاعت کرنے والی اور اس کے احکامات کو بجا لانے والی ہے. ان کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے. ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے. اور ان ھذا کا اشارہ جو ہے نا، جو پیچھے بات بیان کی گئی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور ھذا کا اشارہ اس قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن مقدس یقیناً ایک کافی اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے، ابلاغ کے لیے، ان لوگوں کے لیے اس کی تعلیم کافی ہے، کفایت کرنے والی ہے، جو لقوم عابدین، ایسی قوم اور جماعت جو باقی اللہ کی اطاعت کرنے والی. یعنی دنیا کے اندر جو بھی کوئی قوم انقلاب برپا کرتی ہے، تبدیلی لاتی ہے، دنیا میں صلاح یا فساد پیدا کرتی ہے، تو اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ، فلسفہ، کوئی نہ کوئی اس کے پاس قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کے تحت وہ کام کرتی ہے. آج دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے. اس سرمایہ دارانہ سوچ کے تحت دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، اور تباہی و بربادی اور فساد پیدا ہوتا ہے. تو مسلمان جماعت کے پاس، صالح جماعت کے پاس جو اس وقت ہے، تو اس کو کسی اور نظریہ اور فکر کی ضرورت نہیں ہے. ایڈم سمتھ کے اس کو نظام اور فکر کی ضرورت نہیں ہے، اسٹالن کے نظریے کی اس کو ضرورت
اس کے لیے اس وقت اور اب قرآن کے نزول کے بعد قیامت تک کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور رہنما کتاب نہیں ہے، کوئی اور نظریہ اور فکر اور فلسفہ اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مقدس لبلاغن، یہ مکمل اور بلاغن کفایتاً، یہ کافی ہے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو کامیاب بنانے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، ان کی دنیا کی زندگی کو درست کرنے اور سنوارنے کے لیے۔ کوئی پیغام ہوتا ہے نا، کوئی ذہن مجموعہ اور تعلیم ہوتی ہے جس کے ذریعے سے قوموں کو باشعور بنایا جاتا ہے، تو باشعور بنانے کے لیے قرآن کا یہ پیغام کافی لبلاغ لقوم، یہ لیکن اس قوم کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتی ہے، جو اللہ سے سرکشی کرنا چاہتی ہے، جس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اس سے منہ موڑے ہوئے، تو پھر تو اس کے لیے فساد کے راستے کھلے ہوئے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج اللہ کو ماننے والی، عبادت کرنے والی بھی قوم اللہ کے اس پیغام کو کافی نہیں سمجھتی۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا، ہمارا آج نظام بغیر سرمایہ دارانہ سسٹم کے چل ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی عدالت نام کا اسلامی جمہوریہ ہے، وگرنہ کہاں ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ کی عدلیہ کا سسٹم ہو، پارلیمنٹ ہو، آپ کی دیگر ادارے اس کے مطابق کردار ادا کریں، اس کے مطابق آپ کا معاشرتی نظام ہو، نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے، اس کی متضاد جگہ پر کھڑا ہوا ہے، مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس حقیقت کو 2 آیات میں واضح کیا ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی انہی کے حصے میں آخر کار آئے گی جو اللہ کا یہ پیغام لے کر اٹھے گی۔ لیکن کوئی جماعت ہو جو لے کر اٹھے تو تب ہی ہے نا۔ اگر کوئی اس پیغام کو لے کر ہی نہیں اٹھنے والی، اس کو ہی الماریوں کی محض زینت بنا رکھا ہے، تو پھر تو اللہ کا فیصلہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھی اسباب کے تحت ہوتا ہے کہ جب دنیا میں صالح قوتیں شر کے مقابلے میں آئیں، ٹکر ہو، تو پھر انجام کار اللہ جو ہے اپنے نیک بندوں کو ہی کامیابی اور فتح سے امتنان کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی بڑی صفت بیان فرمائی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ مختصر اس کا ترجمہ کیے دیتے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تو دنیا کے لیے محض رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ آپ دنیا کی ساری انسانیت اور قوموں کے لیے جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو آپ کا وجود ہے، وجود سعادت ہے، وہ انسانیت کے لیے سراپے رحمت ہے۔ یعنی قرآن کا نظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مشن، یہ قوموں کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث نہیں ہے بلکہ رحمت کا باعث ہے، سکون و اطمینان کا باعث ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی